آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ پر اتنا توکل کرو نا جتنا پرندے کرتے ہیں، تو تم تب بھی کبھی پریشان نہ ہو۔ صحابہ سوچنے لگے پرندے کیا کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا سب صبح بھوکے پرواز کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آ جاتے ہیں، اور صبح کے لیے کوئی جمع نہیں کرتے۔ انہیں اللہ پر اعتماد ہے، جس خدا نے ہمیں آج دیا تھا نا، کل بھی پرواز پہ نکلیں گے تو اللہ ہماری غذا کو بخیر دے گا۔ اور قرآن نے یہ بات ہمیں یوں سمجھائی، رب العزت نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، فرمایا جتنے چوپائے ہیں نا زمین پر، یہ 4 پاؤں سے چلنے والے جانور، فرمایا اپنا رزق کوئی بھی اپنے کندھے پر اٹھا کے نہیں چلتا۔ جو جانور حمل برداری کا کام کرتے ہیں نا، انسان جن پر اپنے مہینوں کا راشن جو ہے وہ لاد کے لے آتا ہے، وہ بھی اپنا نہیں اٹھا کے چلتے۔ فرمایا اللہ یرزقها، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے جو کبھی بھی اٹھا کے نہیں لے جاتے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہارا رازق بھی تو وہ اللہ ہی ہے۔ اسباب پر ضرور محنت کیجئے، لیکن اپنا مطمع نظر اسباب کو نہ بنائیے، اپنا مطمع نظر اپنے مسبب کو اور خدا کو بنائیے، اس سے ربط قائم کیجئے، پھر حالت کوئی بھی ہو پریشانی نہیں ہوتی۔ صحابہ جنگیں لڑ رہے تھے نا، زخمی ہو رہے تھے، اور ظاہری کیفیت یہ تھی کہ ایک کپڑا پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے بھی موجود نہیں تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بڑا مال آیا نا، سخی اتنے تھے کہ اللہ نے قرآن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بندے کی سخاوت کی تعریف کی ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یعنی سخی، کسی بخیل کی بات نہیں کر رہا، اور رب جن کی سخاوت کی تعریف کرے اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ مال زیادہ آ گیا نا، تو اب تو دوڑ یہ ہے اونلی فار دا فنان، سب کچھ مال کے لیے ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے جو مالدار زیادہ ہے سمجھا جاتا ہے عقل مند بھی یہی زیادہ ہے، فن والا بھی یہی زیادہ ہے، ہنر والا بھی یہی زیادہ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو حاصل ضرور کریں لیکن حقیقت پر نظر دوڑائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس زیادہ مال آ گیا، سخاوت کر رہے تھے، انبار لگے تھے مال کے، تو رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے مجھے مال دنیا میں مبتلا کر دیا گیا، اس آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ ہم سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں خالی ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر خالی ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے۔ احد میں جہاں 4 دیواری ہے وہاں دوسری قبر حضرت امیر حمزہ کے ساتھ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کا نام لے کے کہا مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو حالت یہ تھی ان کے کفن کے لیے 3 کپڑوں کی بات نہیں، ایک کپڑا بھی پورا نہیں تھا کہ ہم انہیں لپیٹتے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا اور آقا علیہ السلام نے کہا سر پہ کپڑا ڈال دو اور ان کے پاؤں پر اذخر گھاس ڈال کے یہ سمجھو کہ ہم نے انہیں اس میں کفن دے دیا ہے۔ کہنے لگے ہمیں مال دنیا میں کتنا مبتلا کر دیا گیا۔ یعنی وہ جو لوگ بہتر تھے، جو آقا علیہ السلام کے زیادہ قریب تھے، اور ان کیفیت مالی یہ تھی، اس کے باوجود ان پر رشک کرتے تھے کہ جو رسول اللہ کے زیادہ قریب ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، چاہے مال و متاع حیات دنیا کے ڈھیر ہمارے پاس زیادہ لگ گئے ہیں، بلکہ فکر مند رہتے تھے ہمیں مالدار زیادہ بنا دیا ہے اور انہیں رسول اللہ کا حبدار زیادہ بنا دیا، ہم کہیں مالداری میں حبداری کو بھول نہ جائیں، اور اتنی فکر ہوتی کہ پھر اس طرف اور میلان بڑھاتے رہتے تھے۔